بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زنا بالجبر کی صورت میں حد کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود ہے، 3571ویں حدیث کتاب میں ہے اور 17 باب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وعن وائل بن حجر رضی اللہ عنہ قال استکرہت امرأة على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مہرا، رواہ الترمذی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ترمذی میں ہے، کتاب الحدود 22واں باب ہے۔ زنا پر مجبور کی گئی عورت کا حکم کیا ہے؟ 1453ویں حدیث، سنن ابن ماجہ میں 2598ویں ہے۔ اور اس روایت کو زیادہ تر محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ الحجاج بن ارطاہ جو کہ ابو ارطاہ ہے، اس کی وجہ یہ راوی ہے، کیونکہ یہ راوی صدوق ہے، کثرت کے ساتھ غلطیاں اور تدلیس کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ روایت سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں۔ اور پھر اس میں حجاج بن ارطاہ نے عبد الجبار سے نہیں سنا، اور پھر عبد الجبار نے بھی اپنے والد سے نہیں سنا، لہذا یہ حدیث سند کے اعتبار سے متصل نہیں ہے، لیکن بعد دیگر روایات اس کی تائید میں آ جاتی ہیں۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو حد سے بری کر دیا، لیکن زیادتی کرنے والے پر حد قائم کی۔ راوی نے ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اشک شوئی کے لیے اس کو کچھ دلوایا تھا یا نہیں، لیکن جب ہم اس موضوع پر دیگر احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سزا ملی زنا کرنے والے کو، زبردستی کرنے والے کو۔ اس عورت کی اشک شوئی کے لیے بھی آقا علیہ السلام نے اس کو کچھ نہ کچھ دلوایا تھا۔ میں امید کرتا ہوں یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔